حبیب خدا کہتے ہیں سارے اپنے امتیوں سے، سارے صحابہ سے لکھنا پڑھنا ضرور سیکھو، اور جو جنگی قیدی بن کے آتے تھے ان سے کہتے تھے اگر تم میں سے کوئی لکھنا پڑھنا جانتا ہے اور میرے 10 صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو وہ بھی آزاد ہے۔ حدیث ہے، شیعہ سنت تمام علماء نے لکھا، تاریخ یہی ہے۔ گرامی اب یہ بات کہ امی سے ان پڑھ کے معنی ہم نہیں لیتے، کیونکہ ان پڑھ ہونا کمی ہے، پیغمبر میں کوئی کمی ہے نہیں، پر بات کمال ہے۔ اگر چلیں گے تو اب حبیب خدا سے متعلق یہ ہے کہ آپ ان پڑھ نہیں ہیں لیکن لکھتے، یعنی قرآن جب آتا تھا تو خود نہیں لکھتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ خود گھڑا ہوگا۔ صلاۃ پر محمد وعلی محمد کے آگے نشید لے آئے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، توجہ ہے میرے ساتھ؟ بچے تھوڑا آگے آتے ہیں، مولانا کی جگہ بن گئے۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ بیداری گرامی آپ نے پہلا حکم دیا، کہا کہ کاروبار کے لیے ہر چیز کے لیے اخلاق ہے، میں نے کہا کہ اخلاق نبوی کو پیش کروں گا آج۔ ہر چیز کے اخلاق یعنی آداب، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی آداب ہے، تو آپ نے پہلا حکم دیا تاجر کے لیے کہ لکھنا پڑھنا ضرور سیکھے، جو سب کو حکم دے رہے ہیں۔ کیسے ممکن ہے خود لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہیں؟ اور پھر ایک اور بات، یہ جو قرآن میں آیت ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ بِيَمِينِكَ، جس کو ہمارے بہت سے مسلمان دلیل بناتے ہیں قرآن کی آیت کو کہ عام اِذَا ارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، یہ جتنے بطلان کار ہیں وہ آپ کے خلاف دلیل لے آتے، اگر آپ دائیں ہاتھ سے لکھتے ہوتے اور پڑھتے ہوتے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِ، یہ آیت پڑھتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِ، تو امام محمد تقی علیہ السلام سے سوال کیا، اس جواب کو غور سے سنیں گے۔ علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں جلد نمبر 2 میں لکھا کہ سوال کیا نوے امام سے، کہا کہ مولا یہ آیت جو ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان پڑھ تھے، معاذ اللہ، تو یہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ آپ دائیں ہاتھ سے لکھ نہیں پاتے تھے اور آپ نے پہلے آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ کہا نہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، ترجمہ خود نہ کرنا، آل سے پوچھو۔ اہل بیت بتائیں گے، وارثان قرآن بتائیں گے قرآن کیا۔ آپ پہلے سے لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں، آپ نے کسی سے نہ لکھنا سیکھا تھا نہ پڑھنا۔ اگر آپ نے کسی سے سیکھا ہوتا تو ہمیشہ کے لیے جتنے بطلان کار ہیں ان کے لیے دلیل ہو جاتی کہ ارے یہ اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں، ان کا تو فلاں استاد ہے۔ انہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا، سیکھتے تو جس سے سیکھا وہ ان سے بہتر، تو کہا آپ وہی سے سیکھتے تھے، لوگوں سے نہیں پڑھنا لکھنا سیکھا تھا۔ توجہ ہو، لوگوں سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، اللہ سے۔ وہ خدا جو جناب جبرائیل کو بھیجے کہ میرے حبیب کو قرآن جا کے بتا دو، میں دلیل پیش کر رہا ہوں ان کا جو کہتے ہیں کہ لکھنا پڑھنے کی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ غور سے سنیے گا، میرے تمام اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں، تمام اس کو غور سے سنیں گے، میرے شیعہ بھائی بھی میرے سنی بھائی دونوں سنیں گے۔ عزیزان گرامی، وہ جو کہتے ہیں نا کہ رسول خدا کو ایک لہجے میں جناب جبرائیل کا اقرا بسم ربک الذی اور آپ کو پڑھنا آ گیا، وہ خدا جو جبرائیل کو بھیج رہا پیغمبر کی خدمت میں، جو ایک لہجے میں قرآن بھیج دے، کیا ایک لہجے میں پڑھنا لکھنا نہیں سکھا سکتا؟ یہ میں صرف انہیں جواب دے رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں سیکھنے کی ضرورت تھی، وَإِلَّا ہمارا عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ نوے امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر دنیا کی ساری زبانیں بول سکتے تھے، ساری زبانیں لکھ سکتے تھے۔ ارے یہ ساری انسانیت کے لیے نبی اس جملے کو میں پہنچانا چاہتا ہوں، رسول خدا تمام انسانیت کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، یعنی سارے انسانوں کے لیے، جو سارے انسانوں کے لیے آئے ہوں نبی بن کے، تو تمام انسانوں کو رسول خدا سکھائیں گے، ان کی زبانوں میں سکھائیں گے۔ بھئی جب رسول خدا کے وسیع علی مرتضیٰ سے کوئی بھی سوال کرتا، بھئی آواز بندی بگڑتے رہے کہ آپ میرے ساتھ توجہ رکھیے گا،
گرامی جب کوئی جناب علی علیہ السلام سے سوال کرتا تو آپ اس کو اسی کی زبان میں جواب دیتے. کبھی جناب امیر نے یہ نہیں پوچھا یہ کون سی زبان میں بات کر رہا ہے. ارے جب وسیع ایسے ہیں تو سوچو نبی کیسے ہوں گے. وسیع رسول خدا جو آدمی جس زبان میں سوال کرتا. ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں, جو آدمی جس زبان میں سوال کرتا, جس کتاب سے سوال کرتا, جس رفتار سے سوال کرتا, مولا اسی رفتار سے اسی زبان میں اسی کتاب سے جواب دیتے تھے. گرامی کبھی نہیں مولا نے کہا کہ بھئی یہ کون سی زبان ہے. بات پہنچ رہی نہیں. جب دوسرے خلیفہ نے ایران فتح کیا, پہنچ رہی ہے بات, تو دوسرے خلیفہ نے ایران فتح کیا تو جب جنگی قیدی آئے ایران سے تو سارے کے سارے رسیوں میں کھڑے تھے بندے ہوئے. انہوں نے بات کی کہ کیا بات ہے, تم لوگ سمجھنے کا نہیں, یہ لوگ ایک اور زبان بولتے ہیں اسے فارسی کہتے ہیں. تو دوسرے خلیفہ نے فوراً کہا علی بن ابی طالب کو بلاؤ. علی بن ابی طالب کو بلا. تو گیا صاحب گئے, انہوں نے جناب امیر کے دروازے پہ دستک دی, کہا بھئی آپ تشریف لائیے. اس وقت مسجد نبوی کے اندر ایرانی قیدی آئے ہیں, کسی کو ان کی زبان سمجھ نہیں آ رہی. تو خلیفہ نے کہا کہ آپ علی کو بلا لیجئے, ان کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتا ساری. جناب امیر آئے, ایک مرتبہ سب کو دیکھا, کہا سب سے پہلے تو ان کی رسیاں کھولو. سب سے پہلے ان سب کی رسیاں کھولو. اس کے بعد ایک مرتبہ مولا نے کلام کیا اور مختلف لوگوں سے فوراً ترجمہ کر کے بتایا کہ یہ لوگ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. جناب امیر سے کسی نے نہیں پوچھا بھئی آپ بھی ایران نہیں گئے, آپ نے فارسی کب سیکھی. جو جا جا کے سیکھے وہ یہاں والے ہیں, جو وہاں سے سیکھے وہ وہاں والے ہیں. پریشان تو نہیں ہو گئے. جو لوگ آل کو اطرت سے جدا کہتے ہیں, جو لوگ آل کو اطرت سے جدا کہتے ہیں, ایسے لوگوں کو جہنم کی سزا کرتے ہیں. یا بدبختو, تم اس نبی کو اپنے سا بشر کہتے ہو جس کے مسیح کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں. فرمائے جانے کے لئے بھئی جب یہ بھی بھائی بھی اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ جب وسیع ایسے ہو. اب جناب امیر کی زبانی پیش کروں, پیغمبر کون ہے. جناب امیر کی زبانی, علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زبانی. میں نے جملہ کل کہا تھا شاید کہ کسی اور مقام پہ, یہاں پہ یا کسی جگہ پہ میرے ذہن میں جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. نہج البلاغہ سے دیکھیں جناب امیر نے رسول خدا سے متعلق کیا کہا, کہ جناب امیر فرماتے جب گھمسان کا رن پڑتا تھا تو صحابہ رسول خدا کی پشت پہ پناہ لیتے تھے. پیغمبر کی پشت پہ پناہ لیتے تھے. کہ جب کوئی بھی اونچی آواز سے بات کرتا ہے, ایک مرتبہ صرف پیغمبر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے, اس کی آواز بند ہو جاتی. چلتے رہیں گے, میں آگے پڑھوں. آپ نے فرمایا کانا رسول اللہ طبیب طبار بطب, رسول خدا ایک ایسے طبیب تھے. آپ کہتے ہیں ڈاکٹر, آج کل پرانے زمانے میں کہتے تھے طبیب, طبابت کرنے والا. کہا رسول خدا ایک ایسے طبیب تھے, ایسے ڈاکٹر تھے جو بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے تھے کہ لوگ علاج کرائیں. کانا رسول اللہ طبیب طبار بطب, کہ آپ اپنی طبابت ہاتھ میں لے کے قریہ قریہ بستی بستی جا کے علاج کرتے تھے. ڈاکٹر جسموں کا علاج کرتے ہیں, پیغمبر روح کا